بہرحال یہ سمجھیے کہ تکمیل رسالت کا یہ مرحلہ ہے، یہ مظہر ہے۔ اگر حضور نے اس کو قائم کر کے نہ دکھایا ہوتا تو کہا جا سکتا تھا کہ ٹھیک ہے یہ نظام تو بڑا اچھا ہی ہے، لیکن یہ انہونی بات ہے، بھلا کوئی بات ہے؟ سید القوم خادمہم، قوم کا سردار خادم ہوتا ہے؟ شاعری ہے، یہ اچھا شعر کہہ دیا ہے، لیکن محمد نے وہ نظام قائم کیا جہاں ابو بکر اور عمر خادم تھے، چٹائیوں پر بیٹھتے تھے، پیوند لگے ہوئے کپڑے پہنتے تھے۔ حضور نے بھی خیالی جنت پیش کر دی ہوتی، قائم کر کے نہ دکھاتے تو وہ حجت نہیں بن سکتی نوع انسان۔ تکمیل رسالت نہ حضرت ابراہیم کے ہاتھوں کہیں نظام قائم ہوا، حالانکہ ابو الانبیاء، خلیل اللہ، امام الناس، انی جاعلک للناس اماما واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، نظام تو نہیں بنا، نہ موسیٰ کے ہاتھوں نہ عیسیٰ کے ہاتھوں علیہم السلام۔ یہ صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے کہ آپ نے ایک عظیم انقلابی جد و جہد، تمام انبیاء اور رسول کو جو کمالات عطا ہوئے محمد کو وہ سب عطا ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نے یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنکھ خوبہ ہم دارن تو طلحہ داری، لیکن حضور فرماتے ہیں تمام نبیوں اور رسولوں نے جو تکالیف برداشت کی میں نے وہ سب کی سب برداشت کی۔ ایک اور جگہ دیکھا بچوں کو رونے کی آواز آئی، پوچھا کیا ہے؟ ماں نے کہا کہ میرے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، بچے بھوک سے بلک رہے ہیں، اور میں نے یہ صرف ہانڈی چڑھا دی ہے چولہے کے اوپر کے دھوکہ دینے کے لیے کہ کچھ پکا رہی ہوں، تھوڑی دیر میں روتے دھوتے سو جائیں گے۔ کانپ گئے بیت المال، وہاں سے ایک بوری آٹے کی لی، اپنے کندھے پر غلام سے کہا میرے کندھے، اس نے کہا میں لے چلتا ہوں حضرت۔ نہیں، قیامت میں تم میرا بوجھ نہیں اٹھا سکو گے۔ اپنے کندھے پر بوری لگ کر گئے ہیں، وہاں جا کر کھانا پکوایا ہے۔ یہ سید القوم خادم ہوں، کبھی دیکھی تھی دنیا نے یہ بات؟ قائم کر کے دکھایا ہے۔ رات کو گشت کے دوران کسی عورت کے کراہنے کی آواز آئی ہے، پتہ کیا معلوم ہوا کہ درد ذہ میں ہے اور کوئی اٹینڈ کرنے والا نہیں ہے۔ فوراً گھر گئے، اپنی بیوی کو لے کر آئے، فرسٹ لیڈی، اور اس نے مڈ وائف کا کام کیا۔ ہمارے ہاں سیرت کے جلسے تو آج کل ہوں گے، بے شمار ہوں گے، ہر جگہ ہوں گے۔ ہوتا کیا ہے؟ آپ کی عظمت بیان ہو رہی ہے، آپ کی کالی کملی کا تذکرہ ہو رہا ہے، آپ کی سرمئی آنکھوں کا حسن بیان کیا جا رہا ہے، آپ کی زلفوں کی تذکرہ، یہ تو نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اب آپ دیکھیے، جو اب واقعاتی انداز میں تو جانے کا وقت ہے نہیں نا، لیکن ایک بات آپ کو بتا دوں، دشمنوں نے اقرار کیا ہے کہ تاریخ انسانی کا عظیم ترین انقلاب محمد نے برپا کیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ 1980 کے قریب کتاب چھپی امریکہ میں، دی 100 اے سلیکشن اینڈ گریڈیشن of the 100 most influential personalities of human history۔ تاریخ انسانی کا دھارا بہتا ہے، ہم بھی اس میں بہ رہے ہیں، جدھر بہ رہا ہے ہم بھی بہ رہے ہیں، چلو تم ادھر کو ہواؤ جدھر کی۔ یہ کوئی بیان کرتا ہے؟ کیسے بیان کرے؟ اس سے تو کچھ سبق ملتا ہے کہ کچھ تو تم بھی کرو بھائی۔ کہ کہاں عاشق رسول بنے پھر رہے ہو، کہاں عید میلاد النبی بنا رہے ہو، زمین و آسمان کے کلامے اللہ سے بھی اوپر کر رہے ہو راتوں کے اندر۔ یہ نہیں ہے محمد سے نسبت اور تعلق کا معاملہ۔ ایم این رائے آف انڈیا، ممبر آف کمیونسٹ انٹرنیشنل، اس نے 1920 میں تقریب کی لاہور میں، برڈلا ہال میں، دی ہسٹوریکل رول آف اسلام، وہ کتاب اب بھی انڈیا میں چھپتی ہے۔ اس نے کہا تاریخ انسانی کا عظیم ترین انقلاب محمد نے برپا کیا، اور اس نے کہا یہ ندی فتوحات نہیں تھیں، فتوحات تو سکندر نے بہت کر دی تھی، اٹیلا نے بہت کر دی تھی، چنگیز نے بہت کر دی تھی،
وہ بروٹ فورس تھی، وہ وحشی قوت تھی، اور محمد کی فتوحات اور ان کی امت کی فتوحات سے نئی تہذیب دنیا میں آئی، نئی روشنی دنیا میں آئی، نئے علوم ایجاد ہوئے، دنیا منور ہو گئی۔ بہت عمدہ کتاب ہے ہسٹوریکل رول آف اسلام۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو دھارے کا رخ بدلتے ہیں، بہنے والے تو سب ہیں، لیکن اس دھارے کے رخ کو بدلنے والا کوئی ہوتا ہے۔ تو ڈاکٹر مائیکل ہارٹ نے پہلے 100 آدمیوں کا انتخاب کر لیا جنہوں نے تاریخ کے دھارے کا رخ موڑا ہے، سلیکشن، پھر گریڈیشن۔ ان میں سب سے زیادہ جس نے موڑا ہے، جس سے سب سے زیادہ مؤثر ہوا، وہ کون؟ نمبر 1، پھر نمبر 2، پھر نمبر 3، 100 تک چلا گیا۔ نمبر 1 پر حضور کو لا رہا ہے، عیسائی ہے اور ابھی تک کوئی اطلاع نہیں ہے اس کے اسلام لے آنے کی، زندہ ہے، مینہٹن میں رہتا۔ اس نے پھر اس کی وجہ بیان کی کہ نیچرلی آئی او این ایکسپلینیشن۔ جیسس کو جسے خدا مانتے ہیں اسے نمبر 3 پہ لے گیا، حضور کو نمبر 1 پہ۔ ایک ہی شخص ہے، ایک شخص ہے، کتنی بڑی سچائی اس کے قلم سے نکلی ہے۔ دی اونلی پرسن supremely successful in both the religious and the spiritual۔ جواب کیا دیتا ہے؟ ایکسپلینیشن کیا ہے؟ This is because he is the only person supremely successful in both the religious and secular fields۔ جتنے بڑے لوگ دنیا میں ہیں وہ یا ادھر اونچے ہیں تو ادھر کچھ نہیں، ادھر اونچے ہیں تو ادھر کچھ نہیں۔ بڑے حکمران، بڑے فاتح، اخلاقی اور دینی اور روحانی اعتبار سے 0 بلکہ مائنس۔ بڑے مذہب، اخلاقی تعلیمات، روحانی تعلیمات بہت اونچے، گوتم بدھ، حضرت مسیح، لیکن ریاست، حکومت، سیاست 0۔ نوع انسانی پر حجت قائم کی ہے۔ مائیکل ہارٹ نمبر 1 پر لا رہا ہے۔ آپ غور کیجیے۔ ایچ جی ویلز کی بھی اب وقت نہیں ہے میرے پاس، میں نے وہاں تقریر کے اندر پوری واضح کی بات، اس کی شہادت، حالانکہ وہ شاتم رسول ہے، حضور کو گالیاں دی ہیں اس نے، بالکل رشدی کی طرح، اور تسلیمہ نسرین جو ہے بنگلہ دیش کی اس کی طرح، لیکن ایک اعتبار سے گھٹنے ٹیک کر حضور کی مدح کرنے پر مجبور ہے۔ بہرحال تکمیل رسالت کا ایک پہلو یہ ہے، اس کی مثال میں آپ کو دے دوں، نام چونکہ پہلے بھی 2 مرتبہ لے چکا ہوں، سقراط کا شاگرد بھی اور شارح بھی، سقراط کی اپنی کوئی کتاب نہیں ہے، وہ معلم تھا، بس اس کا فلسفہ بیان کیا ہے افلاطون نے، اور پلیٹو نے کتاب لکھی دی ریپبلک۔ اب دیکھیے آج سے 2500 سال پرانی کتاب ہو گئی، حضرت عیسیٰ سے 300-400 برس پہلے۔ کتاب اتنی زوردار ہے، آج تک زندہ ہے، ورنہ کتابیں ختم ہو جاتی ہیں، کوئی زوردار کتاب ہو تو زندہ رہے گی۔ نقشہ پیش کیا ایسے ہونا چاہیے، نظام حکومت ایسا ہونا چاہیے، فلاں ایسا ہونا چاہیے، فلاں ایسا ہونا چاہیے، لیکن وہ نظام ایک دن کے لیے بھی دنیا میں کہیں قائم نہیں ہوا، لہذا اسے کیا کہیں گے؟ یوٹوپیا ہے، ایک خیالی جنت ہے۔ تو یہ اصل میں بات تکمیل رسالت ہے، پیش کر دینا، پہنچا دینا، وما علینا الا البلاغ، یہ بھی رسالت کا معاملہ ہے، یہ ابتدائی مرحلہ ہے۔ اس نظام کو قائم کر کے دکھانا، انقلاب برپا کرنا، اس کو چلا کر دکھانا، چاہے وہ 30 برس رہا، لیکن دنیا کا کوئی دوسرا نظام تو ایک دن بھی قائم نہیں ہوا۔ جس ڈیموکریسی کا خواب والٹیئر اور روسو نے دیکھا تھا، ایک دن کے لیے بھی نہیں آئی۔ یہ تو کیپٹلسٹ کی ڈکٹیٹرشپ ہے جسے جمہوریت کہا جا رہا ہے۔ جمہوریت کہاں ہے؟ میری کتاب لے کر پڑھ لیجئے اگر تقریریں نہ سنی ہو، تقریروں میں مختصر مفصل منہج انقلاب نبوی، اتنا عظیم کارنامہ، عظیم ترین انقلاب جو برپا کیا 23 برس کے اندر حضور نے، اس کے منہج کیا تھا، منہاج کیا تھا، طریقہ کار کیا تھا، اسے سمجھیے۔ منہج انقلاب نبوی میری کتاب ہے، 400 صفحے کی، سیرت کا انالیسس ہے، سیرت کا 6 steps of revolutionary process as deduced from the سیرہ of the prophet۔ اس کو فلسفہ سیرت کہیں گے ہم، وہ پڑھیے اس کتاب۔ اٹس دی ڈکٹیٹرشپ آف دی کیپٹلسٹ۔
बिलियनियर ना हो तो आप इलेक्शन कैसे लड़ेंगे? आम आदमी इलेक्शन लड़ लेगा। देव इस्तिबदाद जमहूरी कवामे पाए को, तू समझता है ये आजादी की है नीलम परी? हमने खुद शाही को पहनाया है जमहूरी लिबास। इबलीस का एक बशीर कह रहा है, हमने खुद शाही को पहनाया है लिबास, जब जरा आदम हुआ है खुद शिनासो खुद निगर। आदमियों में अपने हुकूक का जरा एहसास, और ये एहसास मोहम्मद ने पैदा किया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसके तहत उन्होंने कहा, अच्छा वो इंसानी हाकमियत टनों के हिसाब से फिरौन के सर पे रखी हुई थी गंदगी, अब हमने क्या किया, वो तोला तोला सब में बांट दो। गंदगी तो गंदगी रहेगी, निजासत तो निजासत रहेगी। इंसानी हाकमियत एक शख्स की हो, इंसानी हाकमियत पूरी कौम की हो, कुफ्र है, शिरक है।